لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون صلوات پڑھیں محمد اللہ. برادران ایمانی، موالیان حیدر کرار و عاشقان حسین ابن علی، آج کی یہ مجلس ہمارے اس خمسہ مجالس کی آخری مجلس ہے، اور میں نے قرآن مجید کی جس معروف ترین آیہ وافی ہدایہ کو ان مجالس کے لیے سرنامہ گفتگو قرار دیا، اس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو. دوسرے مقام پہ خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون، کہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کے باوجود اس نعمت کا انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر کافر ہیں، کفران نعمت کرنے والے ہیں. گویا حق کو باطل کے ساتھ ملانا اور حق کو چھپانا یہ مشیت پروردگار کے خلاف ہے. اور ہم یہ معاملہ ڈسکس کر رہے تھے ان مجالس میں کہ حضور کی آنکھ بند ہوتے ہی حضور کے عالم انوار کی طرف تشریف لے جانے کے بعد لوگوں نے حق کا دامن چھوڑ دیا اور حق کو باطل کو آپس میں ملا دیا. جو پراپر حقیقی کردار تھے جنہیں اللہ نے منصب امامت و ولایت عطا فرمایا تھا انسانیت کی ہدایت کے لیے، حکومتوں نے ان کرداروں کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہونے دیا اور ظلم یہ کیا کہ اپنے حکومتی کرداروں کو اسلامی کردار بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا. اور آج بھی ہمارے جوانوں کو جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے تاریخ اسلام کے نام سے، بنیادی طور پر وہ اسلام کی تاریخ نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے بچوں کو بنو امیہ اور بنو عباس کے سلاطین کی اور بادشاہت کی تاریخ پڑھائی جا رہی ہے، اور باقاعدہ کتابوں میں عنوان دیا جاتا ہے کہ اسلام کا مد و جزر، اسلام کا اتار اور چڑھاؤ. یعنی جب حکومتوں کو عروج ہونے لگا، حکومتوں کو وسعت ملنے لگی، تو ان بادشاہوں نے، ان حکمرانوں نے بکے ہوئے مورخوں کے ذریعے لکھوایا کہ یہ اسلام کے عروج کا زمانہ، اور حکومت کا مزاج یہ ہے کہ وہ کسی ایک کے پاس تو ٹکتی نہیں، لہذا جب ان کی حکمرانی خطرے میں پڑ گئی اور ان کی حکمرانی نابود ہونے لگی
تو یہ لکھوا دیا گیا کہ اسلام کا زوال، جبکہ اسلام اس حقیقت کا نام ہے کہ جسے ہمیشہ عروج ہی عروج ہے، اسلام کو زوال ہے ہی نہیں۔ حکومتوں کے عروج کو اسلام کا عروج کہا گیا اور حکومتوں کے زوال کو اسلام کا زوال کہا گیا۔ المیہ ہوا اسلام کے ساتھ، ٹریجڈی ہوئی اسلام کے ساتھ، اور میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ آج بھی مسلمانوں کے سامنے حق کو یوں چھپایا گیا اور باطل کو حق بنا کے یوں پیش کیا گیا کہ آج بھی اکثریت مسلمانوں کی باطل کو حق سمجھتی ہے۔ اور کس طریقے سے چھپایا گیا؟ ابتدا ہی میں پہلی ہی حکومت میں نے عرض کیا تھا کہ اجتہاد تمام اصحاب میں برابر بانٹ دیا گیا، صرف اس لیے کہ لوگوں کو اپنے فیور میں کیا جائے، اپنی حکومت کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ اجتہاد کے لالچ میں لوگوں نے حق کو یوں چھپایا کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد جناب سیدہ بچوں کو ساتھ لے کے ایک ایک صحابی کے دروازے پہ جاتی تھیں اور دروازہ کھٹکھٹا کے کہتی تھیں کہ میرے بابا کے اصحاب گھروں سے نکلو اور واقعہ غدیر کی گواہی دو۔ میرے بابا نے علی کی ولایت کا اعلان کیا منزل غدیر پر، لیکن حکومت کے خوف سے اور لالچ کی وجہ سے لوگوں نے حق کی گواہی دینے سے انکار کیا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان سارے معاملات کی انکوائری ہونا چاہیے، اثر نو مسلمانوں کو اس پر بحث کرنی چاہیے، اور ملوکیت اور بادشاہت کا 1400 سال سے جو ملبہ حق کے اوپر گرایا گیا اور حق کو دبایا گیا اور حق کو چھپایا گیا، اس کی گہری کھدائی کرنے کے بعد حق کو نکال کر دنیا کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے۔ میں نے 2 مقدموں کی مثال بھی آپ کے سامنے دی تھی۔ سقراط کی مثال دی، یونانیوں نے 2500 سال کے بعد یہ مقدمہ حکومت میں عدالت میں دائر کیا اور اس کا باقاعدہ فیصلہ ہوا۔ جب ہم نے یونانیوں سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کھیل کھیلا، تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ چونکہ ہم بھی یونانی ہیں اور اس علمی شخصیت کا قاتل اور ظالم بھی یونانی ہے، لہذا ہمارے ضمیر کے لیے یہ ایک بوجھ تھا، ہم نے اس لیے عدالت میں یہ کیس دائر کیا تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، حق کو باطل دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائے، اور ہم اپنے عمل سے دنیا کو بتائیں کہ ہم مظلوم کے ساتھ ہیں، ظالم سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں۔ اہل بیت کے ساتھ ظلم ہوا۔ ایک مقدمے کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ پہلا مقدمہ تو یہ کھلنا چاہیے کہ بنو امیہ اور بنو عباس کے سلاطین نے خاندان نبوت و رسالت کے بزرگوں کے ساتھ نا انصافی کی، اور خاندان رسالت کے بزرگوں کو انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک کافر کہا کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ ایک بات میں نوجوانوں سے کہنا چاہ رہا ہوں، خاندان رسالت کے بزرگوں کو جو کافر کہا گیا ٹیکنیکل پوائنٹ پر، ٹیکنیکل پوائنٹ کیا ہوتا ہے؟
ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں ایک راوی ہوتا تھا جس کے پاس باقاعدہ ایک رجسٹر ہوتا تھا، اور جب بھی کوئی نیا بندہ اسلام قبول کرتا تو باقاعدہ گواہوں کی موجودگی میں جب اس سے کلمہ پڑھایا جاتا تو اس کا اندراج رجسٹر میں کر دیا جاتا کہ فلاں صاحب نے فلاں فلاں کی موجودگی میں کفر سے اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کیا ہے اور کلمہ شہادتین کو زبان پہ جاری کیا ہے فلاں فلاں گواہوں کی موجودگی میں، اور باقاعدہ ان کے دستخط ہوتے کہ آج کے بعد یہ مسلمان ہو گیا ہے اور اس کا پہلے نام یہ تھا اور آج کے بعد اس کا مسلمانی نام یہ ہے۔ توجہ فرمانا۔ اب خاندان رسالت کے بزرگوں کو اسی بنیاد پہ لکھا کافر، کیوں؟ اس لیے کہ اس رجسٹر میں ابو طالب کا نام نہیں تھا۔ کیوں نام نہیں تھا؟ اس لیے نام نہیں تھا کہ ابو طالب خاندانی مومن تھا، ابو طالب کا تعلق خاندان نبوت اور رسالت کے ساتھ تھا۔ بھائی نام تو ابو طالب کا تب ہوتا کہ جب وہ نئے مسلمان ہوتے، توجہ ہے یا نہیں؟ ان کا اسلام تو حضرت ابراہیم جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اس وقت اپنی ذریت کا اسلام اللہ سے مانگ لیا تھا۔ وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي، دعا مانگی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنَ لَكَ، پروردگار ہم دونوں باپ بیٹے کو اپنا مسلمان بنا، وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا مُسْلِمَيْنَ لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے ذریت میں سے ایک امت مسلمہ پیدا فرما۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ہم دونوں کو اپنا مسلمان بنا اور ہماری ذریت میں سے ایک امت مسلمہ پیدا فرما۔ یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، یقیناً اللہ نے اولاد ابراہیم و اسماعیل میں سے امت مسلمہ پیدا فرمائی۔ اسی لیے جب جناب ابو طالب نبی کا نکاح پڑھا رہے تھے تو خطبہ نکاح میں ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم و نسل اسماعیل، پروردگار تیری حمد ہے کہ تو نے ہمیں یعنی ابو طالب کو عبداللہ کو نسل ذریت ابراہیم اور نسل اسماعیل میں قرار دیا ہے، اور جناب ابراہیم ذریت کے لیے اسلام کی دعا مانگ چکے ہیں۔ گویا خطبے کے ذریعے حضرت ابو طالب اپنے ایمان اور اسلام میں سابق الایمان اور سابق الاسلام ہونے کا اعلان فرما رہے تھے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جب جناب ابو طالب حضور کا نکاح پڑھا رہے تھے تو ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا، اور ابتدا میں جو خطبہ پڑھا اس کی پہلی لفظیں کیا ہیں؟ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم و نسل اسماعیل۔ الحمدللہ، گویا الحمدللہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے یہ لفظیں ابو طالب کی زبان سے جاری ہوئی۔ ایک نعرہ مل کے ہے ذری۔ اب دو صورتیں ہیں کہ یا تو حضرت ابو طالب نے اللہ نے ان کو جو نگاہ عطا فرمائی تھی لوح محفوظ سے قرآن کا مطالعہ کیا اور قرآنی الفاظ استعمال کیے، اور یا پھر یہ اللہ کو ابو طالب کی زبان سے نکلے ہوئے جملے اتنے پسند آئے، کہا ابو طالب گھبرا نہیں، میں دیکھ رہا ہوں ایک زمانہ آئے گا لوگ تیرے ایمان پر بحث کریں گے، لہذا آپ کی زبان سے نکلے ہوئے انہی جملوں کو میں قرآن کی پہلی سورہ میں رکھوں گا، اور اس سورہ کو ہر مسلمان کی نماز میں
وسلم 10 مرتبہ واجب قرار دوں گا تاکہ جب تک مسلمان سورہ حمد کی تلاوت کرتے رہیں تیرے ایمان کا اظہار ہوتا رہے. توجہ فرما رہی ہے نہیں؟ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا وہ تو خاندان نبوت سے تعلق رکھتے تھے, وہ تو ذریت ابراہیم اور نسل اسماعیل سے تعلق رکھتے تھے, وہ تو سابق الایمان تھے ان کے ایمان کے متعلق. لیکن چونکہ وہ راوی کے پاس جو رجسٹر تھا اس میں خاندان رسالت کے بزرگوں کا نام نہیں تھا. اور ہے یا نہیں بھائی؟ اگر کوئی فرض کیجئے ڈیرہ غازی خان میں کوئی غیر مسلم رہتا ہو اور وہ مسلمان ہو جائے اور شیعہ ہو جائے, مومن ہو جائے, اور آپ کے سامنے باقاعدہ وہ رجسٹر پیش کرے کہ صاحب یہ دیکھو رجسٹر فلاں عالم کے سامنے, فلاں نجفی صاحب کے سامنے میں نے فلاں دن میں فلاں 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 گواہوں کی موجودگی میں نے ایمان و اسلام کا اظہار کیا, پہلے میرا نام یہ تھا اور اس کے بعد اب میرا نام یہ ہے, یہ میرے مومن ہونے کی دلیل ہے اور ثبوت ہے. اور اگلے دن جب میں مجلس پڑھنے آؤں اور مجھے بھی آپ تقاضا کریں کہ مولانا فلاں بندے کے پاس تو مسلمان اور مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے, ذرا آپ بھی پیش کیجئے کہ آپ کے پاس بھی مومن اور مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے یا نہیں. تو بھائی میں سرٹیفکیٹ کہاں سے لاؤں؟ میں تو خاندانی پہلے سے مومن شیعہ چلا آ رہا ہوں. اور ہے یا نہیں؟ یہی معاملہ خاندان نبوت کے بزرگوں کے ساتھ ہوا اور ظلم یہ کیا گیا کہ حکومتوں نے اپنے اسلام نہ لانے والے منافقوں کا تو تحفظ یوں کیا کہ فلاں بھی مسلمان ہو گیا اور فلاں نے بھی کلمہ پڑھ لیا, فلاں نے بھی کلمہ پڑھ لیا. البتہ ابو طالب نے کلمہ نہ پڑھا اور حضور نے کئی مرتبہ کہا, کتابوں میں لکھا ہے کہ چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجئے, تو انہوں نے نہ کلمہ پڑھنا تھا نہ پڑھا, یوں لگتا ہے جیسے دوسرا کان ان کا لگا ہوا تھا. صاحب توجہ ہے؟ تو یہ جناب ابو طالب کا مقدمہ بھی کھلنا چاہیے. آج میں ایک اور مقدمے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہے مقدمہ فدق. مقدمہ فدق یہ پوری فائل کلیات و جزیات کے ساتھ تاریخ اسلام میں موجود ہے. پہلی بات تو نوجوانوں یہ کنفرم کرو کہ یہ فدق باغ نہیں تھا. توجہ فرمائیے گا, یہ باغ فدق کی لفظیں کسی باغی نے مشہور کی ہیں. آپ متوجہ ہیں الحمدللہ؟ یہ کسی باغی کی بنائی ہوئی لفظیں ہیں, باغ فدق. اور کیوں باغ فدق مشہور کیا گیا؟ اس لیے کہ تاکہ لوگوں کا تبادر ذہنی, باغ یعنی ایک مختصر سا ایک علاقہ جہاں باغ بھائی کتنا ہوتا ہے؟ باغ ہوتا ہے ایکڑ میں, 2 ایکڑ میں, 10 ایکڑ میں, 10 میلوں میں تو باغ نہیں ہوتا. مانا ہمدانی سے لے کر ڈیرہ غازی خان تک تو باغ نہیں ہوتا, یا مانا ہمدانی سے لے کر جام پور تک تو باغ نہیں ہوتا. باغ یعنی مختصر سا علاقہ. یہ فدق باغ نہیں ہے, فدق باقاعدہ ایک جاگیر کا نام ہے. ایک بات. دوسرا اشتباہ یہ ہوتا ہے قلعہ خیبر. خیبر قلعہ نہیں ہے, قلعہ کا نام قلعہ قاموس ہے. خیبر قلعہ نہیں ہے, خیبر ایک علاقہ ہے. جب خیبر کا علاقہ فتح ہو گیا اور خیبر کے یہودی فدق میں چلے گئے, وہاں جا کے انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کیا. تو پیغمبر اسلام نے حیدر کرار کو بھیجا, جاؤ اور ان کے ساتھ مذاکرات کرو.
تو جیسے ہی انہوں نے، چونکہ علی کی تلوار کی کاٹ تو خیبر میں دیکھ چکے تھے، لہذا حیدر کرار کو دیکھتے ہی فدق کے یہودیوں نے سرنڈر کر دیا. انہیں کہا حضرت ہم سے جنگ نہ کیجئے، یہ پورا فدق کا علاقہ جو 20 میلوں پہ پھیلا ہوا تھا یہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں، البتہ ہمارے ساتھ یہ معاہدہ کریں کہ ہماری جان، مال، عزت اور ناموس کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہوگی. یہ علاقہ پورا حضور کو ملا بغیر جنگ و جدل کے، نہ گھوڑے دوڑائے گئے، نہ کوئی ایک قطرہ پسینے کا بہا، نہ کسی کا ایک قطرہ خون کا بہا. تو جو جائیداد، جو زمینیں یا جو بھی شے بغیر لڑائی کے ہاتھ آتی ہے اسے مال غنیمت نہیں کہتے، اسے مال فے کہتے. توجہ فرما رہے، اسے مال فے کہا جاتا ہے، اور وہ خالصتاً رسول اللہ کا مال ہوتا ہے. اس میں امت کا، اس میں سپاہیوں کا، مجاہدین کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. مجاہدین کو حصہ وہاں سے ملتا ہے کہ جب جنگ کے نتیجے میں جو مال غنیمت حاصل ہو اس میں مجاہدوں کو ان کی کارکردگی کے لحاظ سے مطلب ان کو حصہ ملتا ہے، لیکن جو مال بغیر جنگ و جدل کے ہاتھ آ جائے تو اس میں ان کا حصہ نہیں ہوتا. تو یہ اللہ نے اپنے محبوب کو مال عطا فرمایا. اور پھر قرآن مجید میں حکم آ گیا وَآتَا ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، میرے محبوب اپنے قریبیوں کو ان کا حق دے دیجئے. اس حکم کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے جناب سیدہ کو بلایا اور وہ پورا فدق بی بی کے نام ہبہ کر دیا اللہ کے حکم سے. یہ فدق 3 سال اور کچھ ماہ جناب سیدہ کے کنٹرول میں رہا. جناب سیدہ کے عمال وہاں پر کام کرتے تھے اور جو آمدنی حاصل ہوتی تھی وہ آمدنی اس طرح خرچ ہوتی تھی جس طرح خاصان خدا کا طریقہ ہوا کرتا ہے. یعنی بعض روایت میں ہے کہ 16,000 اور بعض میں ہے 40,000 درہم اس کی مالیت تھی سالانہ جو جناب سیدہ کو حاصل ہوتی تھی. لیکن یہ جاگیر فدق ملنے کے بعد بھی جناب سیدہ کی زندگی کا سٹائل چینج نہیں ہوا اور یہ سب کچھ غربا، مساکین اور یتما ہی میں تقسیم ہو جایا کرتا تھا. ایک بات یاد رکھنا، میرے مولا کا نام جناب امیر ہے. علی امیر تھے، فقیر نہیں. مولا علی نے بڑے بڑے باغ لگوائے، جاگیر تھی مولا علی کی، مال غنیمت میں دگنا حصہ علی کو ملا کرتا تھا. لیکن مولا علی کی زندگی کا جو سٹائل تھا وہ انتہائی سادہ، نان جویں کھا کے گزارا کیا، سادہ لباس پہنتے تھے. حتیٰ کہ آپ سنا کرتے ہیں، میں وہ باتیں نہیں دہرانا چاہتا جو آپ نے سن رکھی ہیں، کہ ایک دکان سے جو حضرت نے 2 جوڑے کپڑوں کے خریدے، ایک ذرا قیمتی جوڑا تھا اور ایک بالکل جس طرح آج کل کھدر کمالیے کا ہمارے علاقے کا مشہور ہے، سادہ سا. اور جو قیمتی جوڑا تھا وہ جناب کمبر کو دیا اور سادہ جوڑا تھا وہ اپنے لیے پسند کیا. اور کمبر نے کہا یا علی یہ آپ کو زیبا ہے، یہ قیمتی لباس آپ پہنے. تو حضرت علی نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ ہم سخی لوگوں کی سخاوت اسی طرح ہوا کرتی ہے، ہم اپنے غلاموں کو اچھا لباس پہناتے ہیں. لیکن یہ صاحب نہج البلاغہ تھے، کہا کمبر تو جوان ہے، میں بزرگ ہوں. ایک نعرہ ہے دری
آسان خدا کس طرح خرچ کرتے تھے. مجھے اسی دوران ایک بات یاد آ گئی، ذرا توجہ سماعت فرمائیے. مولا امیر المومنین حج پہ تشریف لے گئے اور طواف کر رہے تھے خانہ کعبہ کا. طواف 7 چکر لگانے کو ایک طواف کہتے ہیں. ایک چکر کو ایک شوط کہا جاتا ہے. 7 چکر مکمل ہو تو ایک طواف. ایک شخص طواف مکمل کر کے میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کے مناجات کر رہا ہے بڑی فصیح و بلیغ زبان میں. مناجات پروردگار دعا کر رہا ہے خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے. اور حضرت طواف کرتے ہوئے جب میزاب کے پاس سے گزرتے اور حضرت توجہ کرتے تو حضرت کا دل باغ باغ ہو جاتا کہ یہ عبد خدا اپنے معبود کو کس انداز سے، کس خوبصورتی سے یاد کر رہا ہے. اور آنکھوں میں آنسو بھی ہے اور مناجات الہی اور ایسے خوبصورت الفاظ کہ حضرت کی رغبت جب گزرتے تو ذرا توجہ کرتے اور اس کی مناجات سنتے. جب آخری چکر میں حضرت آئے تو حضرت نے دیکھا کہ وہی جو مناجات کر رہا تھا گڑ گڑا کے بارگاہ توحید میں رو رہا تھا، اس کے یہ الفاظ تھے کہ پروردگار مجھے 4000 درہم عطا کر دے. حضرت نے آخری طواف مکمل کیا اور اس کے پاس آ گئے اور فرمانے لگے عبد خدا تو کس قدر خوبصورت انداز میں اللہ کے حضور راز و نیاز کر رہا تھا، مناجات کر رہا تھا، لیکن اچانک مناجات کرتے کرتے پھر پیسے مانگنے پہ آ گیا خدا سے. پیسے مانگنے پہ آ گیا. وہ حضرت کو جانتا نہیں ہے. وہ کہتا ہے بزرگوں مجھے پیسوں کی ضرورت ہے اس لیے اللہ سے مانگ رہا تھا. حضرت نے پوچھا کیا ضرورت ہے پیسوں کی؟ اس نے کہا ضرورت مجھے یہ ہے کہ 1000 درہم کا تو میں مقروض ہوں، وہ میں نے قرضہ دینا ہے. 1000 درہم سے میں اپنا مکان بنواؤں گا. 1000 درہم سے میں شادی کروں گا اور اپنی دلہن کو حق مہر دوں گا. اور 1000 درہم سے میں اپنا کوئی کاروبار کروں گا اور اپنی بیوی کا اور اپنا خرچہ. حضرت نے فرمایا دعا تو یہ بھی بری نہیں، دعا تو یہ بھی بہت اچھی ہے. فرمایا کہ اس طرح کرنا حج مکمل کرنے کے بعد مدینے آ جانا. کہا حضرت آپ ذرا اپنا نام اور ایڈریس بتا دیجئے. امام فرماتے میرا نام علی ابن ابی طالب. جیسے اس نے علی کا نام سنا تو قدموں پہ گر پڑا، مولا آپ میرے سید و سردار امیر المومنین، مولا آپ پہنچیے اور میں آیا. حضرت پہنچے ہی تھے کہ دوسرے دن مدینے کی گلیوں میں پوچھتا پھر رہا ہے کہ علی کا گھر کہاں ہے کہ ملاقات حسنین سے ہو گئی. شہزادوں نے ہاتھ سے پکڑا آؤ تجھے علی سے ملاقات کروائے. بہر کھڑا ہوا شہزادے اندر داخل ہوئے. بابا آپ کے کوئی حج کا ساتھی آیا ہے. حضرت بہر تشریف لائے، سلیمان فارسی کو بلایا. کہا سلیمان وہ میرا فلاں باغ جو ہے نا جاؤ وہ بیچ کے آؤ. حضرت سلیمان فارسی گئے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ باغ 12000 درہم میں بیچ کے آئے. حضرت نے 4000 درہم اٹھا کے اس کے ہاتھ پہ رکھا. کہا یہ لو تیری دعا قبول ہو گئی. باقی جو 8000 درہم تھا مدینے کے یتما مساکین و غربا کو پتا چلا کہ علی نے باغ بیچا ہے تو بیوگان یتما غربا مساکین کی لائنیں لگ گئی اور حضرت نے وہ درہم و دینار اٹھا کے ان کی جھولیوں میں ڈال دیے اور خالی ہاتھ گھر تشریف لے گئے. جناب سیدہ نے پوچھا ابو الحسن میں نے سنا ہے کہ آپ نے کوئی باغ بیچا ہے. فرمایا جی بیچا ہے. کتنے کا بیچا ہے؟ 12000 کا. تو گھر کے لیے کچھ بچا کے لائے ہو؟ کہا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آیا.
جناب سیدہ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور سجدہ شکر ادا کیا، پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے ایسا شوہر عطا فرمایا جسے اپنی بیوی اور بچوں سے زیادہ تیری خوشنودی کا خیال ہے۔ جناب سیدہ کو 16,000 یا 40,000 جتنے درہم سال میں ملتے تھے وہ سب راہ خدا میں خرچ ہو جاتے تھے۔ لیکن جب پہلی حکومت آئی اور جناب سیدہ کو اطلاع ملی کہ جناب سیدہ کے عمال کو فدق سے نکال دیا گیا ہے، تو جناب سیدہ یہ مقدمہ لے کر دربار میں آئی۔ میں نے تفصیلات میں نہیں جانا، چند جملے عرض کرنا ہے آپ کے سامنے۔ دربار میں بی بی تشریف لائی اور عادی دروازے سے نہیں آئی، باہر والے دروازے سے آئی تاکہ لوگوں کو پتا چلے۔ بی بی برقعے میں ملبوس ہے، کنیزوں کے جھرمٹ میں جناب سیدہ تشریف لائی، درمیان میں کنات لگائی گئی، پردہ لگا دیا گیا، بی بی تشریف فرما ہوئی۔ بی بی نے حاکم سے کہا کہ میری جاگیر پر حکومتی کارندوں نے قبضہ کر لیا ہے، میرا مال جو بابا مجھے ہبہ کر کے گئے تھے وہ واپس کیا جائے۔ حاکم یہ کہتا ہے کہ بی بی اس ہبہ کے آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ جناب سیدہ نے 4 گواہ پیش کیے، مولا کائنات کو پیش کیا، امام حسن و حسین کو پیش کیا اور جناب ام ایمن کو پیش کیا۔ اب ظلم یہ تھا کہ جو ملزم تھا وہی جج بھی تھا۔ اس نے فیصلہ یہ کیا کہ علی شوہر ہے اس لیے ان کی گواہی قبول نہیں، حسنین بیٹے ہیں اس لیے ان کی گواہی قبول نہیں، ام ایمن 2 عورتوں کی گواہی چونکہ ایک مرد کے برابر ہوتی ہے تو ام ایمن کی گواہی آدھی ہے، لہذا گواہوں کا نصاب پورا نہیں ہوتا اور مقدمہ خارج کیا جاتا ہے۔ جیسے ہبہ کا مقدمہ خارج کر دیا گیا تو بی بی نے دوسرا دعویٰ کر دیا میراث کا کہ اچھا اگر مجھے میرے باپ کا ہبہ نہیں دیتے تو مجھے میرے باپ کی میراث دو۔ اب دیکھیں نبی قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کے گئے تھے، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے ہرگز گمراہ رہو گے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی یہاں تک کہ اکٹھی حوض کوثر پر میرے پاس پہنچے گی۔ قرآن نے یوں اہل بیت کا ساتھ دیا کہ کل تک قرآن کافی کہنے والے کو ایک آیت ثبوت میں نہ ملی۔ نہیں سمجھے؟ جھوٹی حدیث کا سہارا لیا گیا کہ بی بی ہم نے آپ کے بابا سے سنا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نارث ولا نورث، ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ بی بی نے جواب میں 3 قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کی۔ پہلی آیت یہ پڑھی وَوَارِثَ سُلَيْمَانَ دَاؤُدَ، کہ سلیمان داؤد کے وارث بنے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو کیا قرآن میرے بابا کے قلب پہ نازل نہیں ہوا؟ جبکہ سلیمان بھی نبی ہیں، داؤد بھی نبی ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی نہ وارث بنتا ہے نہ وارث بناتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی وارث بنا بھی ہے اور وارث بنایا بھی ہے۔ تو کیا میرا بابا قرآن کے خلاف عمل کرے گا؟ اور جناب زکریا والی آیت بھی پڑھی کہ جس میں جناب زکریا نے دعا کی کہ پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا فرما جو میرا اور گروہ انبیاء اس سلسلے میں ان کا وارث بنے۔ 3 آیتیں
آیتیں بی بی نے پیش کی، لیکن بی بی کی بات کو نہ مانا گیا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، بی بی تو وارث جنت تھی، پوری روئے زمین سیدہ کا حق مہر اللہ نے قرار دیا، ان کو ضرورت نہیں تھی، تو بی بی گئی کیوں؟ یہ ایک علامتی احتجاج تھا، اس لیے کہ بی بی صاحب تطہیر تھی، اور میں کسی اشرے میں اشارہ کر چکا ہوں کہ یہ آیت تطہیر بالخصوص بی بی کی شان میں نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ 14 معصومین کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی۔ 14 معصومین میں ایک نبی ہے، 12 امام ہیں۔ نبی کا نبی ہونا ان کے معصوم ہونے کی دلیل ہے، ائمہ کا منصب امامت پر فائز ہونا ان کی عصمت کی دلیل ہے، اس لیے کہ ہمارے نزدیک منصب نبوت بھی اللہ کی طرف سے ہے، منصب امامت و ولایت بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور جنہیں اللہ اپنا نمائندہ بناتا ہے اللہ بے عیب ہے، اس کا بنایا ہوا بے عیب ہوتا ہے، ان کے لیے کسی آیت کی ضرورت نہیں۔ تو ان 14 کی انجمن میں ایک بی بی ایسی ہے جناب سیدہ کہ جن کے پاس نہ منصب نبوت ہے نہ منصب امامت، جو نہ نبی ہے نہ امام، لہذا ضرورت پیش ہوئی کہ ان کے لیے آیت تطہیر نازل ہو جائے، اور جناب سیدہ کی ذات وہ ہے جو مختلف ہی نہیں ہے مسلمانوں میں۔ آیت تطہیر اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اہل بیت کی لفظیں ہیں۔ اب اہل بیت میں کوئی شامل ہو یا نہ ہو، ہمارے نزدیک تو علی اور مولا علی کے 11 فرزند اہل بیت میں شامل ہیں، اور اس کی دلیل برادران کی کتاب المحاسن کی روایت، راوی کا نام حضرت عبداللہ ابن عمر، سائل آتے حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس، اے عبداللہ اتنا بتا آپ کی نگاہ میں اصحاب محمد میں سے افضل ترین اصحاب کون کون ہیں؟ تو حضرت عبداللہ فرماتے سن، میرے نزدیک اصحاب پیغمبر میں سے سب سے پہلے صدیق اکبر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم عبد الرحمن ابن عوف۔ تو جو ہی عبداللہ ابن عمر نے چوتھے مقام پر عبد الرحمن ابن عوف کا نام لیا تو ایک مرتبہ سائل پریشان ہو گیا اور تیور بدل گئے سائل کے، اور پریشان ہو کے کہتے عبداللہ این علی ابن ابی طالب، ارے تو نے اصحاب میں چوتھے نمبر پر بھی علی کا نام نہیں لیا۔ یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ عبداللہ کو جلال آ گیا اور کہا اے سائل تو مجھے پہلے یہ بتا کہ تو نے مجھ سے اصحاب کے بارے پوچھا یا اہل بیت کے بارے؟ تو علی کو اصحاب میں تلاش کرتا ہے جبکہ علی تو اہل بیت کی فرد کامل کا نام ہے، تو علی اہل بیت میں شامل ہے، لیکن چلو اس میں بحث کی جا سکتی ہے کہ علی اہل بیت میں شامل ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، حسنین اہل بیت علیہ السلام میں شامل ہے، کوئی مانے یا مانا نہ مانے، ہمارے مقابلے میں کوئی بحث پہ اتر آئے تو ہو سکتا ہے، لیکن بیٹی کو تو اہل بیت سے خارج نہیں کیا جاتا، بیٹی کو تو اہل بیت سے خارج نہیں کیا جاتا، اور جناب سیدہ کا رشتہ اپنے بابا کے ساتھ بلا فاصل رشتہ ہے، اس لیے کہ باپ کے بعد پہلا بلا فاصل رشتہ اولاد کا ہوتا ہے، تو حضور کی سب سے قریبی اگر کوئی رشتہ دار شخصیت بنتی ہے، سب سے قریبی علی سے بھی پہلے، حسنین سے بھی پہلے، تو وہ جناب سیدہ کی ذات ہے۔
سیدہ کو تو اہل بیت سے خارج نہیں کیا جا سکتا، لہذا آیت تو تھی بالاخص جناب سیدہ ہی کی شان میں نازل ہوئی۔ کیوں نازل ہوئی؟ اس کا راز یہ فدق کے مقدمے میں کھلا کہ جناب سیدہ کو عصمت اللہ نے اس لیے طے کی کہ جب حضور کے بعد امت میں منصب میں اختلاف ہو جائے، امت میں جھگڑا ہو جائے، امت میں دو گروپ بن جائیں اور دنیا پریشان ہو کہ حق کس کے ساتھ ہے، تو جس گروہ میں سیدہ شامل ہو دنیا سمجھ لے حق انہی کے ساتھ ہے۔ جناب سیدہ نے فدق کا مقدمہ دائر کر کے اپنا وزن علی کے پلڑے میں ڈال دیا کہ میں اپنے شوہر علی ولی کے ساتھ ہوں، اور میں کہوں گا مخدومہ تجھے میراث تو امت نے نہ دی، تمہیں بابا کا ہبہ تو نہ ملا، لیکن پھر بھی ایسی عظیم فتح حاصل ہوئی۔ اب سر اٹھانا جملہ سمجھنا، جس فتح پہ آپ کا مبارک ہو کہ آپ نے اپنے مخالف کو دو راہے پہ لا کے کھڑا کر دیا اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا کہ اگر مجھے سچا مانو تو تخت چھوڑو۔ سر اٹھانا جملہ سمجھنا، اگر مجھے سچا مانو تو حکومت چھوڑو، اور اگر مجھے غلط کہو تو اسلام چھوڑو۔ دو راہے پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ تیسرا، بہت شکریہ قبلہ جی، اگر نجفی صاحب دعا فرما رہے تو قبلہ بی بی نے دو راہے پہ لا کے کھڑا کر دیا، اس لیے کہ بی بی کی اگر بی بی کی طرف خطا منسوب کی جائے، جس طرح کہ آج ایک ملعون نے، ایک پلید شخص نے جناب سیدہ کے بارے میں یہ گستاخی کی کہ جسے زبان پہ لانے کی مجھے جرت نہیں ہے، لیکن بی بی نے دو راہے پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ اگر مجھے حق پہ مانتے ہو، اگر میں سچی ہوں تو حکومت چھوڑ، اور جھٹلایا اس لیے گیا گواہوں کو کہ اگر ان گواہوں کی گواہی کو مان لیا جائے، آج مان لیا جائے اور فدق بی بی کے حوالے کر دیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کل خلافت کا مقدمہ لے کے انہی گواہوں کو لے کے بی بی پھر دربار میں آئے گی، تو جو پہلے دن سچے ہو گئے دوسرے دن جھوٹے کیسے بنے؟ اور حکومت کو ہاتھ دھونا پڑتا حکومت سے۔ لہذا حکومت بچانے کے لیے قرآن کو چھوڑ دیا گیا، حق کا ساتھ چھوڑ دیا گیا۔ میرے قبلہ یاد رکھنا، مکتب اہل بیت 4 ستونوں پہ کھڑا ہے، 4 ستون ہیں مکتب اہل بیت کے۔ پہلے ستون کا نام غدیر، پہلے ستون کا نام غدیر ہے، اور یاد رکھنا غدیر میں 12 ائمہ کی امامت و ولایت کا اعلان کیا گیا۔ ولایت سے مراد محبت نہیں۔ اس بات کو یہ مجمع ایک عرصے سے مجھے سن رہا ہے، میں اس بات کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں آج کی مجلس میں، یہ ذہن سے کھرچ کے نکال دیجئے کہ ولایت کا معنی محبت ہے۔ ہم ولایت اہل بیت رکھتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ ہم محبت اہل بیت رکھتے ہیں۔ او بھائی، محبت کے لیے الگ سے حکم موجود ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔
میرے حبیب امت سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قریبیوں سے محبت کرو۔ محبت کا حکم الگ موجود ہے۔ یہاں ولایت سے مراد محبت نہیں، ولایت سے مراد حکومت ہے، ولایت سے مراد نظام ہے۔ یعنی اللہ اپنے حکم سے نبی کے بعد ایک نظام امت کو دے رہا ہے جس کا نام نظام ولایت و امامت ہے۔ یہ حکومت، ولایت کا معنی حکومت۔ نجی صاحب کی علماء میں بہت آسان کرنے لگا ہوں لفظوں کو۔ ولایت کا معنی حکومت ہے۔ اب اگر میں یہ کہوں نا کہ علاقے میں نے ڈیرہ غازی خان میں ہزاروں مجالس پڑھی ہیں تو یہ مبالغہ نہیں، یہ مبالغہ نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ مجھے نئے مطالب ڈھونڈ کے لانا پڑتے ہیں مطالعہ کرنے کے بعد۔ ولایت کا معنی حکومت ہے، میں ابھی آپ سے منواؤں گا اور آپ تسلیم کریں گے کہ بات حق ہے۔ جب برطانیہ کی بر صغیر پاک و ہند میں حکومت تھی تو برطانیہ کی حکومت کو ولایت کہا جاتا تھا۔ اور یار ہمارے بزرگ آج تک یہ کہتے ہیں اگر کسی کا بچہ برطانیہ گیا ہوا ہے، لندن گیا ہوا ہے اور بزرگوں سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ کا بیٹا کمانے غیر ملک گیا، کہا کہیں گے یہ ولایت گیا، ولایت گیا۔ یعنی ولایت کیونکہ حکومت تھی پاک و ہند پر، بر صغیر پاک و ہند میں انگریز کی حکومت تھی، برطانیہ کی حکومت تھی۔ حکومت کو عربی میں کہتے ہیں ولایت۔ اللہ نے نظام ولایت دیا اہل بیت کو۔ یہ حکومت اللہ نے دی علم کو، عصمت کو، شجاعت کو، لیکن دنیا نے ظلم یہ کیا کہ الہی نظام کو چھوڑ دیا، الہی نظام سے دستبردار ہو گئے۔ لیکن احسان عظیم کیا 20ویں صدی میں خالق کائنات نے علی ہی کے ایک فرزند کو یہ توفیق ہوئی جس کا نام سید روح اللہ خمینی، اللہ نے ان کو توفیق دی اور ایسے اسباب مہیا ہو گئے کہ جو بنو امیہ اور بنو عباس اور ظالم بادشاہوں نے جس ولایت کو چھپا کے رکھا تھا، خمینی بتشکن نے میدان میں آ کے چیلنج کیا اور 1000 سالہ بادشاہت کو جوتے کی نوک پہ وہاں سے نکال باہر کیا اور اپنی سلطنت میں ولایت کا نظام نافذ کر دیا۔ اور جو چونکہ امام غیب ہے، پردہ غیب میں ہے، معصوم پردہ غیب میں ہے، اب جو حاکم بنا اس حکومت کا کہ جو الہی حکومت تھی جس کا نظام ولایت پر قائم تھا، تو اس فقیہ کی حکومت کو، حکومت کے چونکہ ولایت کا معنی حکومت، لہذا اس کا نام رکھا گیا ولایت فقیہ، فقیہ کی حکومت، فقیہ کی حکومت۔ یہاں کامن سینس موجود ہے۔ کامن سینس موجود ہے کا کیا مطلب؟ یعنی یہاں ڈاکٹر بھی بیٹھا ہوگا کوئی نہ کوئی، انجینئر بھی بیٹھے ہوں گے میرے جوان، یہاں علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سیاستدان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کاروبار تاجر لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بزنس مین، یہاں سیاستدان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں طالب علم بھی ہیں، یہاں بزرگ بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہے، پورا کامن سینس یہاں پر موجود ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اے شیعان علی، اگر آپ کو کوئی علاقہ ایسا مل جائے، قطع ارضی ایسا مل جائے جہاں آپ حکومت بنانا چاہیں تو آپ کیسا حاکم اپنے لیے پسند کریں گے؟ عالم یا جاہل؟ بولو میرے ساتھ، عالم پسند کریں گے حاکم یا جاہل؟ عالم۔ عادل یا ظالم؟ عادل۔ متقی یا فاسق و فاجر؟ متقی۔ تو یہی تو ولایت فقیہ کی شرائط ہے۔
آپ نے ولایت فقیہ کی حکومت کو خود ہی مان لیا. بھئی ایران میں موقع ملا شیعہ نے علی کو اہل بیت کی حکومت قائم کرنے کا. جس ولایت کو بنو امیہ اور بنو عباس نے 1400 سال سے دبائے رکھا، وہاں خمینی بدشکر کو موقع ملا. انہوں نے ولایت علی کی حکومت قائم کر دی. حکومت 12ویں کی ہے، نمائندہ نائب امام ہے. حیدری. لوگ یہ کہتے ہیں، اکیل بھائی توجہ، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ولایت فقیہ ولایت علی کے مقابلے میں لائی گئی ہے. میں کہتا ہوں خدا کے لیے شعور سے کام لو، فہم و ادراک سے کام لو. دیندار بنو، با بصیرت دیندار بنو، نہ فہم دیندار نہ بنو. ولایت فقیہ ولایت علی کے مقابلے میں نہیں. میں جملہ کہوں گا جسے آپ سمجھیں گے. ولایت علی ایک آفتاب کا نام ہے، اس آفتاب سے نکلی ہوئی ایک کرن کا نام ولایت فقیہ ہے. اور اگر رہبر یہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ حکومت یوسف زہرا کے حوالے کریں گے، اور ان کا بیان نیٹ پر نوجوانوں، یہ چونکہ اب کل تو ایک جو کوئی ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو وہ ہر جگہ ایک ہی دن میں پہنچ جاتی ہے. اگر رہبر کا خطاب کہ اگر رہبر نے یہ فرمایا کہ میں اپنے ناقص جسم کے ساتھ، کمزور جسم کے ساتھ، نحیف جسم کے ساتھ میں اپنی جان مال عزت ناموس 12ویں کی جوتی پہ قربان کرتا ہوں. اور ایک جملہ آج چونکہ بہت سارے مومنین پہلی مجلس میں نہیں تھے، شاید میں نے پہلی مجلس میں یہاں ذکر کیا یا خانپور میں، اب مجھے ذہن میں نہیں آ رہا ہے چونکہ دن میں 4-4 5-5 مجالس بھی میں نے پڑھی ہیں. میں نے جملہ عرض کیا تھا، اور مصر کا ایک صحافی جو اپنے شیعہ ہونے کا واقعہ بیان کرتا ہے کہ میرا کام تھا آقا خمینی کے خطبات، ان کی تقاریر، ان کے بیانات کا انالیسز کر کے ایجنسیوں کو بتانا کہ وہ چاہتے کیا ہیں. اور میں نے محسوس کیا کہ جب بھی خمینی 12ویں امام کا نام آتا ہے تو یہ جملہ ہر دفعہ دہراتے ہیں، بے ابی انتم و امی روحی و ارواح المومنین بے تراب مقدم الفدا. اے یوسف زہرا، اے میرے 12ویں امام، میرے ماں باپ، میری اور عالمین کی روحیں تیرے قدموں کی خاک پہ قربان. وہ یہ کہتا ہے میں نے اس جملے پہ غور کرنا شروع کیا، میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ خمینی اتنا بڑا عادل، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا فقیہ، اتنا بڑا مجاہد، اتنا بڑا مرد کلندر ہونے کے باوجود اپنے آپ کو، اپنے ماں باپ کو اور عالمین کے مومنین کی جانوں اور روحوں کو جس امام کی جوتی کی خاک پہ قربان کر رہا ہے، تو جس کے نائب کا اتنا مقام ہے اس کے امام کا کیا مقام ہوگا؟ حیدری. ولایت علی ایک شجرہ طیبہ کا نام ہے، اس شجرہ طیبہ کی ایک ٹہنی کا نام ولایت فقیہ ہے. تو جو آج شیعت کا چہرہ ہے، کوئی بھنگی چرسی جاہل مکتب تشیع کا چہرہ نہیں. تشیع کے چہرے کا نام سید علی خامنہئی ہے، تشیع کے چہرے کا نام سید علی سیستانی ہے، تشیع کے چہرے کا نام سید حسن نصر اللہ ہے. یہ تشیع کا فیس ہے، یہ تشیع کا چہرہ ہے. غدیر کہ جس کی ایک کرن کا نام، اچھا مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، سوچ کے مجھے بتا، ایک بات میری سمجھ میں نہ آئی کہ 1400 سال سے جن استعماری طاقتوں نے، بنو امیہ ہو، بنو عباس ہو، یا باطل قوتیں ہوں، یا سعودی خاندان ہو، جس نظام امامت و ولایت کو انہوں نے اپنے حکومتی ہتھ
رازوں کے ذریعے چھپا کے رکھا، دبا کے رکھا، اس ولایت کے اظہار کے بعد اور ولایت فقیہ کی حکومت قائم ہونے کے بعد ان کے پیٹ میں جو مروڑ اٹھ رہا ہے اس کی تو سمجھ آتی ہے یہ شیعوں کو کیا ہو گیا ہے ولایت فقیہ کی مخالفت کر رہے۔ یار کتنے افسوس کی بات ہے، اگر امریکہ کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ ملاؤن اور نیتن یاہو اسرائیلی وزیر اعظم اور سعودی عرب کا بن سلیمان یہ سید علی خامنائی کی مخالفت کریں، روح اللہ خمینی کی مخالفت کریں، سید علی سیستانی کی مخالفت کریں، سید حسن نصر اللہ کی مخالفت کریں، ان کی مخالفت تو سمجھ آتی ہے، وہ بھی بیان ان کے خلاف دے، اور یہاں منبر پر آ کر اگر کوئی جاہل بھی وہی بات کرے جو اسرائیل کا وزیر اعظم وہ بھی رہبر کا دشمن ہو، یہ بھی رہبر کا دشمن ہو، تو ماننا پڑے گا یہ شیعہ نہیں MI6 کا ایجنٹ ہے۔ اس لیے کہ آج شیعت کے چہرے کا نام خامنائی ہے۔ خامنائی کی مخالفت اہل بیت کی مخالفت ہے، ائمہ کی مخالفت ہے، مکتب اہل بیت کی مخالفت ہے۔ تو پہلا کام یعنی پہلی بنیاد بیس مکتب اہل بیت کی غدیر ہے جس کی ایک کرن کا نام ولایت فقیہ ہے۔ دوسرا بیس جو ہے، دوسرا ستون وہ ہے فدق، کہ جس نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ سیدہ کے حق کے فدق غصب ہونے کے بعد بھی اگر دنیا پہچان نہ سکے کہ حق کس طرف ہے تو پھر لوگوں کی عقل پہ ماتم کرنا چاہیے۔ تیسری چیز میں کوشش کر رہا ہوں کہ تیاری کروں اور ایک اشرا ان 4 چیزوں پہ پڑھوں، ان 4 ستونوں پہ پڑھوں۔ غدیر پہ 3 مجالس فدق پہ، اور تیسرا ستون کا نام ہے کربلا، جس نے نصف النہار پر دنیا کو حق اور باطل آنکھوں سے دکھا دیا۔ اندھا بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے حق نظر نہیں آیا کربلا کے بعد، اس لیے کہ میں نے اشارہ کیا تھا کہ کربلا میں 2 اسلام آمنے سامنے تھے۔ اذان یزید کی طرف بھی آ رہی تھی، مولا حسین کی طرف بھی آ رہی تھی، نماز یزید کی طرف بھی پڑھی جا رہی تھی، نماز امام حسین کی طرف، جمعہ یزید کی طرف بھی تھا، جمعہ امام حسین کی طرف بھی تھا، قرآن کی تلاوت یزید کی طرف بھی تھی، قرآن کی تلاوت امام حسین کی طرف بھی تھی، لیکن فرق یہ تھا یزید ابو سفیان کا پوتا تھا، حسین محمد کا نواسا تھا۔ مل کے حیدری بھائی صاحب، مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ ان باتوں پہ نعرے لگائے جائیں۔ جو بحث میں کر رہا ہوں، جو انکواری، جو تجزیہ و تحلیل میں آپ کے سامنے سادہ لفظوں میں، اور یار بات اصل میں یہ ہے کہ یہ کوئی لکھی لکھائی تقریریں کہیں نہیں ہے کہ میں رٹ کے آ کے، یہ تو مطالعہ ہے کہ میں اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کس حد تک کامیاب ہوتا ہوں، کس حد تک کامیاب نہیں ہوتا۔ یہ رٹی رٹائی تقریریں نہیں ہیں، یہ کیسٹ نہیں ہے جسے سن کے یاد کر کے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اور چوتھا ستون کا نام ہے نظام مرجعیت و اجتہاد۔ یہ اصل قوت ہے، طاقت ہے مکتب تشیع کی۔ آج کیوں مرجعیت کی مخالفت ہو رہی ہے؟ آج کیوں تقلید و اجتہاد کی مخالفت ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ اجتہاد کی طاقت کا مظاہرہ دنیا دیکھ چکی ہے۔ دنیا نے طاقت کا مظاہرہ دیکھ لیا ہے۔ کم از کم 7-8 امریکی صدر انقلاب اسلامی ایران اور الہی اور ولایت فقیہ جس کی بنیاد ولایت علی پر ہے، ان کا مقابلہ کرتے کرتے اپنی اپنی جہنم میں 7 یا 8 صدر پہنچ چکے ہیں۔ خامنائی آج بھی قائم ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لبنان میں لاکھوں شیعہ ہے،
پاکستان میں کروڑوں شیعہ ہیں جو عشق اور عقیدت اہل بیت کے ساتھ کوالٹی پاکستان میں پائی جاتی ہے، کسی ملک میں نہیں ہے، چاہے ایران ہو، چاہے عراق ہو، چاہے لبنان ہو۔ جو عشق اہل بیت کے ساتھ، جس کوالٹی کا عشق پاکستانی شیعہ میں اہل بیت کے بارے میں پایا جاتا ہے، ایسا عشق کہیں بھی دنیا میں نہیں ملتا۔ دنیا پریشان اس لیے ہے کہ اگر لبنان کے لاکھوں شیعہ ولایت فقیہ کے سائے میں ایک عالم سید حسن نصر اللہ کی قیادت میں متحد ہو کر انہوں نے امریکہ کے منہ پہ ایسا تھپڑ